بہت پرانی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ نہایت تنگ دست تھا۔ اس بیچارے کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام بھی مشکل سے کر پاتا۔ کبھی کبھی تو فاقوں تک کی نوبت آ جاتی۔ وہ محنتی تھا، مگر گاؤں میں اسے کوئی ایسا کام نہ ملتا تھا جس سے اس کی غربت دور ہو جاتی۔ آخر کار وہ اس تنگ دستی سے ایک دن دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید پردیس جا کر اسے کوئی کام بہتر مل جائے گا، لہٰذا اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ اگلے دن وہ بہت صبح سویرے اٹھا۔ فجر کا وقت تھا۔ اس نے خاموشی سے وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی، پھر اپنے بچوں کو سوتا ہوا دیکھ کر آہستہ سے گھر سے نکل گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آخر جانا کہاں ہے، بس اللہ کے بھروسے پر سیدھا چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچا۔ لمبے سفر نے اسے بےحال کر دیا تھا۔ بھوک تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو ہی رہی تھی، مگر پیاس نے اس کی حالت بہت خراب کر دی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے اسے ایک کنواں نظر آیا۔ وہ جلدی سے کنویں کے قریب پہنچا اور اندر جھانکا۔ کنویں کے اندر ایک عجیب منظر تھا۔ وہاں ایک بھیڑیا، ایک بندر، ایک سانپ اور ایک آدمی گرے ہوئے تھے اور سب سخت مصیبت میں مبتلا تھے۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی بھیڑیے نے کمزور آواز میں کہا، اے نیک انسان، اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس کنویں سے باہر نکالو۔ میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر تم نے میری مدد کی تو اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ یہ سن کر وہ آدمی بولا، میں تمہیں باہر کیسے نکالوں؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم باہر آ گئے تو کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دو۔ بھیڑیا پھر سے بولا، مجھ سے کیا خوف، میں تو خود مصیبت میں ہوں۔ میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس آزمائش سے بچا لو۔ بھیڑیے کی یہ باتیں سن کر وہ آدمی کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ نیکی کا بدلہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، بندوں کے نہیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سوچ کر وہ کنویں کی دیوار پر چڑھا اور پوری کوشش کر کے بھیڑیے کو کنویں سے باہر کھینچ لیا۔ بھیڑیا باہر نکلتے ہی سر جھکا کر بولا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس طرف جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، میں وہیں ایک غار میں رہتا ہوں۔ اگر کبھی تمہارا ادھر آنا ہو تو مجھ سے ضرور ملنا، ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت تمہارے کام آ سکوں۔ اتنے میں کنویں کے اندر سے بندر کی آواز آئی، اے نیک انسان، بندر نے کہا، اللہ کے لیے مجھے بھی اس کنویں سے باہر نکال لو۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور بندر کو بھی کنویں سے باہر کھینچ لیا۔ بندر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ، اگر کبھی تمہیں کھانے کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، میں تمہیں طرح طرح کے پھل لا کر کھلا سکتا ہوں۔ میرا گھر سامنے والی پہاڑی کے بالکل نیچے ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کنویں کے اندر سے سانپ کی آواز سنائی دی، مہربانی کر کے مجھے بھی بچا لو، سانپ نے پکار کر کہا۔ اس آدمی نے کہا، تم تو سانپ ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مجھے ڈس نہ لو۔ سانپ بولا، یہ ناممکن ہے، جو اپنی جان بچانے والے کو نقصان پہنچائے وہ بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ تم مجھ پر مہربانی کرو اور مجھے بھی کنویں سے باہر نکال دو۔ اس آدمی نے اللہ کا نام لے کر سانپ کو بھی کنویں سے باہر کھینچ لیا۔ سانپ نے شکر گزاری کے ساتھ کہا کہ اس احسان کے بدلے اگر کبھی تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو مجھے پکارنا، میں جہاں پر بھی ہوں گا تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد بھیڑیے، بندر اور سانپ نے اس آدمی سے رخصت ہونے کی اجازت لی، مگر جانے سے پہلے انہوں نے اس کنویں کے اندر موجود اس آدمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک نے کہا، اس آدمی کی ہرگز مدد نہ کرنا۔ دوسرا بولا، اگر تم نے اس کی مدد کی تو خود کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ جب وہ تینوں جانور رخصت ہو گئے تو کنویں کے اندر گرا ہوا آدمی زور زور سے چیخنے لگا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، اللہ کے لیے مجھے بھی اس کنویں سے باہر نکالو،
ورنہ میں اس کنویں میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ اس آدمی کا دل یہ سن کر پسیج گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تینوں جانوروں کو نکال دیا ہے تو اس انسان کو چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اسے بھی کنویں سے باہر کھینچ لیا۔ آدمی باہر آتے ہی بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچا لی۔ میں ایک غریب سنار ہوں اور پاس کے شہر میں رہتا ہوں۔ اگر کبھی میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی اپنے راستے پر چل دیا اور دوسری طرف وہ غریب آدمی بھی اپنا سفر جاری رکھے رہا۔ وہ کئی دن تک در بدر پھرتا رہا مگر حالات بہتر نہ ہو سکے۔ نہ کوئی کام ملا، نہ روزگار کا کوئی ذریعہ بنا۔ آخر کار وہ سخت مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس کا دل گھبرا اٹھا اور وہ سوچنے لگا کہ اب تو ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ ایک دن وہ ایک ندی کے کنارے بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے کہ اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ اچانک اسے بھیڑیے، بندر، سانپ اور سنار کے وہ وعدے یاد آ گئے جو انہوں نے کنویں سے نکلتے وقت کیے تھے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں نے نیکی اللہ کے لیے کی تھی، کیوں نہ ایک بار ان سے مل کر دیکھ لیا جائے، شاید اللہ کسی کے ذریعے میری مدد فرما دے۔ سب سے پہلے وہ بندر کے پاس گیا۔ بندر نے اسے دیکھتے ہی بڑی خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ بندر نے فوراً اس کے لیے آم، انگور، انار اور طرح طرح کے دوسرے پھل لا کر ڈھیر لگا دیے۔ وہ غریب آدمی جی بھر کر کھانے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھل کھانے کے بعد اس نے بندر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بندر بولا، میرا گھر تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا، جب چاہو آ جانا۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ بھیڑیے کا وعدہ بھی آزما لیا جائے۔ اس نے بندر سے اس کا پتہ پوچھا تو بندر نے اسے بتا دیا۔ جب وہ غریب آدمی وہاں پہنچا تو اسے دیکھتے ہی بھیڑیا خوشی سے اس کے استقبال کے لیے دوڑ پڑا۔ وہ اپنے محسن کو بھولا نہیں تھا۔ اس نے اسے ایک خوبصورت برتن اور کئی سونے کے زیورات پیش کیے جو اس بھیڑیے کو ایک جگہ سے ملے تھے۔ یہ زیورات پا کر وہ غریب آدمی بہت خوش ہوا۔ اس نے بھیڑیے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچنے لگا کہ میرا سفر تو کامیاب ہو گیا۔ اگر میں ان زیورات کو بیچ دوں تو گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کی زندگی بدل سکتا ہوں۔ اللہ نے آخرکار میری سن لی ہے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ان زیورات کو بیچنے کے لیے آخر کسی سنار کی ضرورت ہوگی۔ فوراً اس کے ذہن میں وہی سنار آ گیا جسے اس نے کنویں سے باہر نکالا تھا۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا سنار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ غریب آدمی کو دیکھ کر سنار نے یوں ظاہر کیا۔ سنار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، دوست کیسے آنا ہوا؟ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں ذرا سی تکلیف دینے آیا ہوں۔ میرے پاس کچھ زیورات ہیں، میں چاہتا ہوں تم انہیں بیچ دو۔ سنار نے زیورات اپنے ہاتھ میں لیے اور بڑی باریکی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد وہ بولا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، مگر اس سے پہلے میں ایک اور سنار کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ تم ذرا آرام کرو، میں ابھی اس سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سنار نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا۔ اس کے بعد وہ زیورات لے کر گھر سے نکل گیا۔ سنار سیدھا شاہی محل پہنچا۔ اس نے راجا سے ملاقات کی اور زیورات اس کے سامنے پیش کیے۔ سنار نے کہا، مہاراج، یہ وہی زیورات ہیں جو میں نے خود شہزادے کے لیے بنائے تھے۔ ایک آدمی انہیں بیچنے کے لیے میرے پاس لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر بٹھا دیا ہے اور فوراً آپ کو یہ زیور دکھانے چلا آیا ہوں۔ یہ سن کر راجا غصے سے چلایا، وہ آدمی کون ہے؟ اسی بدماش نے میرے بیٹے کو قتل کر کے یہ زیورات چرائے ہیں۔ سنار نے جواب دیا، مہاراج، وہ ایک مسلمان ہے اور اس وقت میرے ہی گھر میں موجود ہے۔ راجا غصے میں چیخ پڑا۔ اس کی آواز سنتے ہی کئی سپاہی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ راجا نے حکم دیا، سنار کے گھر میں جو آدمی اس وقت بیٹھا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کی سزا کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ راجا کے حکم پر سپاہی فوراً سنار کے گھر پہنچے
اور اس غریب آدمی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اس آدمی کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں ایک پہرے دار سے پوچھا، مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ پہرے دار نے اس کی بات کا جواب دیا، اس لیے کہ تم پر الزام ہے کہ تم نے شہزادے کو قتل کر کے اس کے زیورات لوٹے ہیں، اور جانتے ہو اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا موت ہے، اور اب تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ غریب آدمی سخت گھبرا گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس پر قتل کا اتنا بڑا جھوٹا الزام کیسے لگا دیا گیا، مگر وہ بے بس تھا اور لاچار تھا۔ وہاں اس کی بات سننے والا یا مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی کرب اور مصیبت کے عالم میں اسے سانپ کا وہ وعدہ یاد آ گیا جو اس نے کنویں سے نکلتے وقت کیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور پھر آہستہ سے سانپ کو پکارا۔ جیسے ہی اس نے پکارا، سانپ فوراً اس کے سامنے آ موجود ہوا۔ سانپ نے کہا، کہو دوست، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس غریب آدمی نے بے چینی سے کہا، مجھے بچا لو، ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے اور مجھ پر ایسا الزام لگا دیا ہے جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب یہ مجھے پھانسی دینے والے ہیں۔ پھر اس نے زیورات ملنے سے لے کر سنار کے دھوکے اور اپنی گرفتاری تک کا سارا واقعہ سانپ کو سنا دیا۔ اس آدمی کی پوری بات سن کر سانپ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے۔ اس آدمی نے فوراً پوچھا، کیا ترکیب ہے؟ سانپ بولا، میں چھپکے سے محل میں جاؤں گا اور رانی کے کمرے میں داخل ہو کر اسے کاٹ لوں گا۔ میرے زہر سے رانی بے ہوش ہو جائے گی، مگر اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر چاہے کوئی حکیم یا طبیب کچھ بھی کرے، اسے ہوش نہیں آئے گا۔ آدمی نے گھبرا کر پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ سانپ نے مزید کہا کہ میرے زہر کا اثر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک تم اپنے ہاتھ سے رانی کو نہ چھو لو گے۔ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاتھ لگاتے ہی وہ ہوش میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر سانپ خاموشی سے اس آدمی کی کوٹھری سے نکلا اور سیدھا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اندھیری رات میں وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا رانی کے محل تک پہنچا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ وہ آہستہ سے رانی کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے کاٹ کر فوراً نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سانپ کے کاٹتے ہی رانی پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں میں اس کا رنگ بدلنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ محل میں کہرام مچ گیا، خادمائیں چیخنے لگیں، درباری دوڑ پڑے۔ بادشاہ کو فوراً اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے شہر بھر کے حکیموں اور طبیبوں کو بلوا لیا۔ دوائیاں پلائی گئیں، دم درود کیے گئے، نسخے آزمائے گئے، مگر کسی علاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ رانی کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی رہیں، مگر رانی کو ہوش نہ آیا۔ بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کر کہنے لگا، اگر میری رانی کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی دوران قید خانے میں بند اس غریب آدمی کو یہ خبر ملی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور ایک سپاہی کو پاس بلا کر آہستہ سے کہا، اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں تو میں رانی کا علاج کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ سپاہی یہ سن کر چونک گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم ایک قیدی ہو کر؟ اس غریب آدمی نے پورے یقین سے کہا، ہاں میں اس وقت قیدی ہوں، لیکن میں بے گناہ ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ میرا مقصد صرف ایک جان بچانا ہے۔ میرا یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دو۔ سپاہی نے اس کا پیغام دربار تک پہنچا دیا۔ بادشاہ پہلے تو ہنسا، پھر رک گیا۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا، جب سب علاج ناکام ہو چکے ہیں تو ایک بار اسے بھی آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ کے حکم پر اس غریب آدمی کو قید خانے سے نکالا گیا اور سخت پہرے میں رانی کے کمرے تک لایا گیا۔ اس آدمی نے آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کا نام لیا، دل میں دعا کی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ رانی کے ماتھے پر رکھا۔ اللہ کے حکم سے جیسے ہی اس کا ہاتھ لگا، رانی کے جسم کا نیلا پن ختم ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سیدھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ
حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ رانی کا چہرہ پہلے کی طرح تندرست اور روشن ہو چکا تھا۔ رانی کے صحت مند ہونے کی خوشخبری پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ راجا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تم آخر کون ہو؟ راجا نے اس آدمی سے پوچھا۔ تمہیں جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، مہاراج، مجھے ایک ایسے جرم میں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ راجا نے چونکتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر اس آدمی نے سچائی کے ساتھ راجا کو ساری باتیں بتائیں۔ اس نے اپنا گھر چھوڑنے سے لے کر اپنی گرفتاری تک کا پورا قصہ سنا دیا۔ جب راجا نے ساری کہانی سن لی تو سنار کی حرکت پر اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ناشکرے سنار کو گرفتار کیا جائے اور اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ راجا کو یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ ایک بے قصور شخص پر ظلم ہوا۔ بادشاہ نے اس غریب آدمی کو انعام کے طور پر 1000 سونے کی مہریں اور ایک بڑا مکان دیا۔ یوں اس غریب آدمی کے دکھ اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی شہر میں بلا لیا۔ چند دنوں بعد وہ اپنی سادہ نیک زندگی کی وجہ سے پورے دیس میں مشہور ہو گیا اور راجا نے اسے اپنے دربار کا خاص درباری بھی بنا لیا۔ اور یوں اللہ کی مدد، نیکی اور صبر کے نتیجے میں اس غریب آدمی کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ اس نے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری اور دوسروں کے لیے بھی مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور نیکی کا کوئی بدلہ ضائع نہیں جاتا اور سچائی ہمیشہ فتح پاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئے تو زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔